بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کی، جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کی طرف لوٹ جا اور ان سے اچھا سلوک کر۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر جہاد کے لیے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تو تم ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، غالب یہ ہے کہ جس شخص نے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی، اس کے ماں باپ کو اس کی خدمت کی حاجت تھی، وہ اکیلا بیٹا خدمتگار تھا اور جہاد اس وقت فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ تھا۔ ایسی صورت میں ماں باپ کی خدمت جہاد پر مقدم ہے، اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو جہاد مقدم ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر جہاد فرض عین نہ ہو تو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر جہاد فرض ہو تو ان سے اجازت لینا بہتر ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو بھی چلا جائے کہ اس پر جہاد فرض عین ہے، جس سے منع کرنا والدین کے لیے جائز نہیں، اور اگر وہ منع کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہ حکم مومن والدین کے لیے ہے، جبکہ کافر ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، خواہ جہاد فرض ہو یا نفل۔ خیال رہے کہ مسلمان ماں باپ کی اجازت کے بغیر کسی نفلی عبادت کے لیے نہ جائے، جیسے نفلی حج، نفلی عمرہ، زیارت وغیرہ۔ حتیٰ کہ اگر مسلمان ماں باپ اجازت نہ دے، نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی فضیلت پر دلیل ہے، اور یہ کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی جہاد سے زیادہ تاکید ہے۔ مسلمان ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں جو فرض کفایہ ہو۔ ہاں، اگر جہاد فرض ہو تو ان سے اجازت لینا شرط نہیں۔ اگر بالفرض ماں باپ ایسی حالت میں ہے کہ اس کے جانے سے ان کی جان پر بند آئے گی تو پھر اس صورت میں جہاد میں شرکت کرنے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے والدین کی وفات کے بعد اولاد پر لاگو ہونے والے 12 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حق بعد موت ان کے جنازے کی تجہیز، غسل و کفن، نماز و دفن ہے، اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت، جس سے ان کے لیے ہر خوبی و برکت، رحمت اور وسعت کی امید ہو۔ دوسرا حق ان کے لیے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، اس سے کبھی غفلت نہ کرنا۔ صدقہ و خیرات، اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا۔ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو بخش دینا کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا، اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت ترقیاں پائے گا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ والدین پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کی ادا کرنے میں جلدی کوشش کرنا، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا۔ اگر وہ خود قدرت نہ رکھتا ہو تو اپنے عزیز و اقارب سے یا باقی اہل خیر سے اس کی ادا کی امداد لینا۔ والدین پر پانچواں حق یہ ہے، ان پر کوئی فرض رہ گیا اس کے ادا میں کوشش بجا لانا۔ حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج پیدل کرانا۔ زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا تو اسے ادا کرنا۔ نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا۔
وعلی حاضل قیاس، ہر طرح ان کی برات ذمے میں جدوجہد کرنا۔ انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کے نفاذ میں کوشش کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو۔ مثلاً وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نافذ نہیں، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشخبری پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اگر والدین نے اپنے اولاد کے لیے کوئی اچھی قسم کھائی ہو، مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تو نہیں، ان کی قسم کا خیال نہیں، بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا کہ ان کے حیات میں رہتا، اپنی آخری زندگی تک ان کی اس حکم کی پاسداری کرنا، ان کی اس قسم کی پاسداری کرنا، ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ ہر جمعے کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا، ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام رکھنا، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا، اور کبھی کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے والدین کو قبر میں عذاب پہنچے، بلکہ ہمیشہ اعمال صالحہ کرے تاکہ اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں وہ اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی قبر کی منزلیں بھی آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔